وہ زمین جہاں اذانوں کی گونج تھی، جہاں مسجدوں کے میناروں نے صدیوں تک اسلامی تہذیب کا چراغ روشن رکھا، جہاں مسلم حکمرانوں نے عدل و انصاف کی مثالیں قائم کی، اور جہاں آج بھی تاریخ کے اوراق میں اسلام کی سنہری یادیں محفوظ ہیں۔ آئیے ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں جہاں قدرت کی حسین وادیاں، صدیوں پرانی مساجد، اسلامی ثقافت اور تاریخ کے انمول خزانے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ہے یورپ کے وہ چھپے ہوئے جوہرات جہاں کبھی اسلام کا چراغ روشن تھا۔ یہ کہانی ہے اسلامی تاریخ کے ان گمشدہ شہروں کی جنہیں وقت نے بدل دیا، مگر ان کی فضاؤں میں آج بھی اذانوں کی باز گشت سنائی دیتی ہیں۔ تو چلیے ان سب چیزوں کے ساتھ آج کا اپنا سفر شروع کرتے ہیں پہلے اسلامی گاؤں ایٹھ گاؤں کی طرف۔ یہ البانیہ کا ایک تاریخی اور قدرتی حسن سے مالا مال گاؤں ہے جو شمالی البانیہ کے ضلع شکوڈ میں واقع ہے۔ یہ علاقہ اپنی قدرتی خوبصورتی، بلند و بالا پہاڑوں، سرسبز وادیوں اور اسلامی تاریخی پس منظر کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ خطہ قدیم دور سے ہی انسانی آبادی کا مرکز رہا ہے۔ البانیہ کی تاریخ میں اسلام کا تعارف عثمانی سلطنت کے دور میں ہوا، جب 15ویں صدی میں یہاں اسلامی تعلیمات عام ہوئی۔ عثمانیوں کے زیر سایہ پیر سمیت پورے البانیہ میں مساجد، مدارس اور اسلامی ثقافت کو فروغ ملا۔ یہاں کے مقامی لوگ زیادہ تر سنی مسلمان تھے جنہوں نے اسلامی طرز زندگی کو اپنایا اور اپنی دینی روایات کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ لاکن ٹاور یہ ایک تاریخی قلعہ نما عمارت ہے جو پرانی البانوی روایات کی عکاسی کرتے ہیں۔ عثمانی دور میں یہ عمارت قبیلوں کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ یہ گاؤں البانیہ کے دارالحکومت سے تقریباً 70 کلومیٹر شمال میں واقع ہے، جس کا ٹوٹل لینڈ ایریا تقریباً 2630 ہیکٹر پر محیط ہے، اور اس گاؤں کی ٹوٹل آبادی 370 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ البانیہ کا ایک منفرد گاؤں ہے جہاں قدرتی حسن، تاریخی ورثہ اور اسلامی ثقافت کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کی حسین وادیاں، اسلامی روایات اور قدیم تعمیرات اسے ایک پرکشش مقام بناتی ہیں۔ اگر آپ اسلامی تاریخ، قدرتی مناظر اور سکون بڑی زندگی کے شوقین ہیں تو یہ ایک بہترین جگہ ہو سکتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ البانیہ کے اس خوبصورت گاؤں کو چھوڑتے ہوئے اسپین کے ایک شہر الماریہ کی طرف چلتے ہیں۔ En el vídeo de hoy vamos a visitar un espacio situado en la Alpujarra. الماریہ اسپین کے جنوبی علاقے اندلس کا ایک تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر بحیرہ روم کے کنارے واقع ہے اور اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ الماریہ کبھی خلافت قرطبہ اور بعد میں مسلم حکمرانوں کے ایک مضبوط قلعے کے طور پر جانا جاتا تھا۔ آج بھی یہاں اسلامی طرز تعمیر، تاریخی قلعے اور مسلم ثقافت کے اثرات نمایاں نظر آتے ہیں۔ 711 عیسوی میں جب طارق بن زیاد نے اسپین کو فتح کیا تو الماریہ بھی مسلم سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 955 عیسوی میں خلافت قرطبہ کے عظیم خلیفہ عبد الرحمن سوم نے الماریہ کو ایک مضبوط بندرگاہ اور تجارتی مرکز بنا دیا۔ اس وقت الماریہ کا شمار اندلس کے اہم ترین شہروں میں ہوا کرتا تھا، جہاں سے اسلامی دنیا کے مختلف حصوں تک تجارت کی جاتی تھی۔ 1479 میں عیسائی حکمرانوں نے الماریہ کو فتح کر لیا اور 1492 میں غرناطہ کی فتح کے ساتھ ہی اسپین میں مسلم حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا۔ الماریہ میں بسنے والے مسلمان یا تو جلا وطن کر دیے گئے یا زبردستی عیسائی بنا دیے گئے۔ یہ یورپ کے سب سے بڑے مسلم قلعوں میں شمار ہوتا تھا، جو آج بھی سیاحوں کے لیے ایک اہم مقام ہے۔ اس کا فن تعمیر
خلافت کرتبہ کے عظیم ماضی کی یاد دلاتا ہے۔ الماریہ میں کئی قدیم مساجد موجود تھیں جنہیں بعد میں گرجا گھروں میں تبدیل کرا دیا گیا، تاہم ان کی اصل اسلامی طرز تعمیر آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اندلس کے دیگر شہروں کی طرح الماریہ میں بھی اسلامی تہذیب کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ الماریہ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ سے تقریباً 550 کلومیٹر دور واقع ہے، جس کا کل رقبہ 295 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی ٹوٹل آبادی تقریباً 2 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ الماریہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب ہے جو خلافت کرتبہ اور اندلسی تہذیب کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ یہاں کے قلعے، مساجد اور اسلامی طرز زندگی آج بھی مسلم ورثے کی نشانیاں ہیں۔ اگرچہ سقوط غرناطہ کے بعد یہاں کے مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اسلامی ثقافت کے اثرات آج بھی الماریہ کی گلیوں، فن تعمیر اور مقامی تہذیب میں نمایاں ہیں۔ اسپین کو چھوڑتے ہوئے چلتے ہیں بوسنیا اور ہرزگوینیا کے ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں کی طرف، رالیفا گاؤں کی طرف۔ یہ جگہ قرون وسطیٰ میں بوسنیا کی بادشاہت کا ایک اہم مرکز تھی اور عثمانی خلافت کے دوران یہاں اسلام پھیلایا گیا۔ رالیفا بوسنیا کے آخری بادشاہ اسٹیپن کا رہائشی مقام تھا۔ 15ویں صدی میں جب عثمانی خلافت نے اس علاقے کو فتح کیا تو یہاں اسلامی ثقافت اور طرز زندگی کو فروغ ملا۔ عثمانیوں نے مساجد، تعلیمی مراکز اور قلعے تعمیر کیے، جن میں سے کچھ آج بھی موجود ہیں۔ یہاں کی ایک مشہور مسجد سلطان محمد فاتح مسجد، جو 15ویں صدی میں تعمیر کی گئی اور بوسنیا کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ عثمانی خلافت کے زیر اثر یہاں بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور آج بھی مقامی مسلمان اسلامی روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں کی روایتی اسلامی ثقافت میں مہمان نوازی، صوفی ازم اور روایتی اسلامی فن تعمیر شامل ہے۔ یہ علاقہ سرسبز پہاڑوں، ندیوں اور قدرتی حسن سے بھی مالا مال ہے، جو اسے سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام بناتا ہے۔ یہ گاؤں بوسنیا اور ہرزگوینیا کے دارالحکومت سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے، جس کا ٹوٹل رقبہ تقریباً 30 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی آبادی بھی تقریباً 200 سے لے کر 300 افراد پر مشتمل ہے۔ اگر آپ اسلامی تاریخ اور قدرتی مناظر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ جگہ دیکھنے کے لائق ہے۔ ملک بوسنیا اور ہرزگوینیا کو چھوڑ کر چلتے ہیں نارتھ میکڈونیا کی طرف۔ نارتھ میکڈونیا میں موجود اوہرید، جو شمالی مقدونیا کا ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے، جو اپنی جھیل، مساجد، کلیساؤں اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسے مقدونیا کا یروشلم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ماضی میں 365 گرجا گھر موجود تھے، یعنی سال کے ہر دن کے لیے ایک چرچ۔ یہ شہر نہ صرف مسیحی بلکہ اسلامی تاریخ کے لیے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ عثمانی خلافت کے دور میں یہاں اسلام کو فروغ ملا اور کئی اسلامی عمارات بھی تعمیر کی گئی۔ اوہرید کی تاریخ قدیم دور سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ شہر پہلے رومی سلطنت، بعد میں بازنطینی سلطنت اور 14ویں صدی میں عثمانی خلافت کے زیر حکومت آیا۔ عثمانی دور میں یہاں اسلام پھیلا اور کئی مساجد، مدارس اور خانقاہیں تعمیر کی گئیں۔ شہر میں آج بھی کئی اسلامی عمارات موجود ہیں، جیسے حاجی تزار مسجد، علی پاشا مسجد، جو عثمانی طرز تعمیر کی ایک خوبصورت مثال ہے، علیمیہ مدرسہ، جہاں اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ اوہرید میں 365 چرچ ہوا کرتے تھے۔ یہاں مسیحی زائرین بڑی تعداد میں آتے تھے، جس کی وجہ سے اسے مقدونیا کا یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر قدیم زمانے سے ہی مذہبی تعلیمات کا مرکز رہا ہے، چاہے وہ مسیحیت ہو یا پھر اسلام۔ یہاں عثمانی دور میں صوفی خانقاہیں بھی قائم ہوئی،
جہاں صوفی ازم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہاں عثمانیوں کے بنائے گئے بازار، حمام اور مساجد آج بھی موجود ہیں۔ اسلامی ثقافت کا اثر آج بھی یہاں کے مسلمانوں کی روایات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر سال ہزاروں سیاح یہاں آتے ہیں، خاص طور پر ترکی اور مسلم دنیا سے، تاکہ اسلامی ورثے کو دیکھا جا سکے۔ اوہرید شمالی مقدونیہ کے دارالحکومت سے تقریباً 172 کلومیٹر دور ہے۔ اوہرید کا راستہ سرسبز وادیوں اور پہاڑوں سے گزرتا ہے، جو ایک خوبصورت سفری تجربہ فراہم کرتا ہے۔ اوہرید کا کل رقبہ تقریباً 390 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی تقریباً 42,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں روس کی ایک خوبصورت مسلم اسٹیٹ داغستان کے گاؤں گمری کی طرف، جو روس کے داغستان علاقے میں واقع ہے۔ یہ گاؤں اپنی قدرتی خوبصورتی، اسلامی ورثے اور مقامی لوگوں کی ثقافت کے لیے بھی مشہور ہے۔ گمری کی خاص بات اس کا اسلامی ورثہ ہے۔ یہاں مسلمانوں کی قدیم تاریخ اور اسلامی روایات کی گہرائی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ گاؤں داغستان کے پہاڑی علاقے میں واقع ہونے کی وجہ سے ایک اہم ثقافتی اور مذہبی مرکز بن چکا ہے۔ گمری کا شمار داغستان کے قدیم ترین گاؤں میں کیا جاتا ہے اور یہاں کی تاریخ بہت طویل ہے۔ یہاں کی آبادی نے قدیم زمانوں میں اسلامی تعلیمات کو اپنایا اور عثمانی، عرب اور فارسی اثرات نے اس گاؤں کی ثقافت کو محفوظ کیا۔ اسلام کی آمد کے بعد گمری میں مساجد اور مدارس کا قیام ہوا، جو یہاں کے مسلمانوں کے لیے ایک اہم روحانی مرکز بنے۔ داغستان اور گمری عثمانی سلطنت کے زیر اثر بھی رہے، اور اس کے بعد یہاں کے مسلمانوں نے اپنی اسلامی عقائد کو محفوظ رکھا۔ یہاں کی مساجد اور دیگر دینی ادارے آج بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اسلامی ثقافت اور تعلیمات کا یہاں پر گہرا اثر رہا ہے۔ آج بھی گمری کی 80% آبادی مسلمان ہے اور یہاں کی ثقافت میں اسلامی روایات کی جھلکیاں موجود ہیں۔ یہاں کے لوگ اسلامی تہواروں جیسے رمضان اور عیدوں کو عقیدت اور محبت سے مناتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ گمری روس کے دارالحکومت ماسکو سے تقریباً 2000 کلومیٹر دور ہے۔ گمری کا ٹوٹل رقبہ تقریباً 200 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی آبادی تقریباً 10,000 افراد پر مشتمل ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کے آخری گاؤں ترکی میں موجود گایانوک گاؤں کی طرف، جو ترکی کے صوبے بولو میں واقع ایک خوبصورت گاؤں ہے۔ یہ گاؤں عثمانی طرز تعمیر، قدرتی حسن اور اسلامی ثقافت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں کے پرانے گھر، پتھریلی گلیاں اور مساجد اسلامی ورثے کی زندہ مثال ہیں۔ گایانوک گاؤں اپنی پرسکون فضا، روایتی طرز زندگی کے باعث ترکی کے مشہور دیہاتوں میں شمار ہوتا ہے۔ گایانوک کا شمار ان قدیم ترک بستیوں میں ہوتا ہے جو سلجوق سلطنت کے دور میں آباد ہوئیں، لیکن اس کی اصل پہچان عثمانی خلافت کے زمانے میں بنی۔ عثمانی سلطانوں نے یہاں اسلامی طرز تعمیر کو فروغ دیا اور مساجد اور مدارس اور حمام تعمیر کروائے۔ گایانوک کو اس لیے بھی شہرت حاصل ہے کہ یہ عظیم اسلامی شخصیت اکشمس الدین کا مسکن رہا، جو سلطان محمد فاتح کے استاد اور روحانی رہنما تھے۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کی فتح میں ان کی رہنمائی سے مدد حاصل کی تھی۔ آج بھی ان کا مقبرہ گایانوک میں موجود ہے، جہاں زائرین حاضری دیتے ہیں۔ گایانوک کی گلیاں اور مکانات وہی تاریخی طرز تعمیر رکھتے ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور میں رائج تھیں۔ گایانوک ترکی کے دارالحکومت انکارا سے تقریباً 230 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس کا ٹوٹل رقبہ 1436 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی آبادی 4500 افراد پر مشتمل ہے۔ وقت بدلا، حکمران بدلے، سرحدیں تبدیل ہوئیں، مگر اسلام کا نور کبھی مدھم نہ ہوا۔ یہ زمینیں آج بھی اپنی گواہی دے رہی ہیں۔ یہاں کبھی خلافت کے سائے میں عدل و انصاف کے چراغ جلتے تھے، یہاں کبھی مساجد میں قرآن کی تلاوت گونجتی تھی، یہاں کبھی
مسلمان اپنے دین پر فخر کرتے تھے۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام ایک عارضی حقیقت نہیں بلکہ ایک لازوال روشنی ہے جو ہر دور میں زندہ رہے گی۔ آج بھی ان بستیوں میں، ان گلیوں میں، ان قلعے کی دیواروں میں ایک صدا گونجتی ہے۔ یہ تاریخ ہماری میراث ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ کو یہ سفر پسند آیا ہے تو اس پیغام کو پھیلائیں تاکہ ہماری نسلیں اپنے عظیم ماضی کو یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اب تک ہمارے چینل کی دوسری ویڈیو دیکھتے رہیں۔